مجاہدو بڑھے چلو، چٹان راہ میں پڑے تو اس کو توڑ پھوڑ دو، چٹان راہ میں پڑے تو اس کو توڑ پھوڑ دو، فریب کار دوستوں کی دوستی کو چھوڑ دو، فریب کار دوستوں کی دوستی کو چھوڑ دو، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو، عدو کی کیا مجال ہے تمہارے آگے آ سکے، عدو کی کیا مجال ہے تمہارے آگے آ سکے، تمہاری ضرب لا الہ کی کون تاب لا سکے، تمہاری ضرب لا الہ کی کون تاب لا سکے، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو، تمہارا عزم ہے بلند حوصلہ جوان ہے، تمہارا عزم ہے بلند حوصلہ جوان ہے، افق کی روشنی طلوع صبح کا نشان ہے، افق کی روشنی طلوع صبح کا نشان ہے، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو، شہید کی جو موت ہے وہ ہے دوام زندگی، شہید کی جو موت ہے وہ ہے دوام زندگی، یہی ہے ملک و قوم کے لیے پیام زندگی، یہی ہے ملک و قوم کے لیے پیام زندگی، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، رقیب صبح جاویداں اے غازیوں بڑھے چلو، سحر بہت قریب ہے مجاہدوں بڑھے چلو، اور اب ٹاور کی تباہی کی آخری قسط، جی ہاں یقیناً آخری قسط۔ اس سے پہلے 3 قسطوں میں آپ نے سنا تھا کہ ریاست میسور کے شاہین ٹاور کو ایک فلم کمپنی کے وقت کے مطالبات نہ ماننے پر اڑا دیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جب کیپٹن راشد، جو کہ ریاست میسور کے سب سے مایہ ناز سراغ رساں تھے، حرکت میں آئے تو وہ بھی دشمن کے شکنجے میں پھنس گئے، اور جب انہیں دشمن کے منصوبوں کا علم ہوا تو وہ کانپ کر رہ گئے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ دشمن نے انہیں باندھ کر ان کے قریب ٹائم بم لگائے اور فرار ہو گئے۔ اب اس سے آگے سنیے۔ ہمت ہار دینا تو مایوسی ہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو چلانے چاہیے۔ اف، ظالموں نے بہت کس کر باندھا ہے، رسی تو ٹس سے مس ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے۔ کیا کیا جائے؟ صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہ ٹاور تباہ ہوگا تو صرف میری جان ہی نہیں جائے گی بلکہ پوری ریاست میسور کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ نہ جانے کیا ہوگا، کتنی تباہی ہوگی، کتنے لوگ، کتنے شہر تباہ ہوں گے۔ ہل جل کر کوئی نوکیلی چیز تلاش کرنی چاہیے۔ ارے یہ بم کے ڈبوں میں لگی ہوئی پتری کچھ کام کر سکتی ہے۔ کیپٹن راشد بہت ہی مشکل سے گھسٹ کر اس پتری کے قریب پہنچ گئے اور پھر بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ اس پر رگڑنے شروع کیے۔ اس کوشش میں 10 منٹ صرف ہو گئے، اب صرف 10 منٹ رہتے تھے۔ اوف اللہ، میرے تو ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ کھل گئی رسی۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاتھوں کی رسی کے کھلنے کے بعد کیپٹن راشد نے جلدی اپنے پیروں کی رسیاں بھی کھولی اور تیزی سے دروازے کی طرف دوڑے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بم پھٹنے کے وقت میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ ان 2 منٹوں میں ان کو راستہ تلاش کر کے پہلی منزل سے نیچے اترنا تھا۔ باہر ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
ایک طرف کچھ سوچ کر انہوں نے دوڑ لگا دی، مگر ایک زوردار ٹکر کے ساتھ دیوار سے ٹکرائی۔ ٹکر بہت شدید تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر دوسری طرف دوڑنے لگے۔ اب صرف 1 منٹ رہ گیا تھا کہ اچانک ان کو زینہ نظر آ گیا۔ فوراً ہی وہ زینے سے اترنا شروع ہو گئے اور جیسے ہی خارجی دروازے سے باہر ہوئے ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ اور کیپٹن راشد اڑتے ہوئے دور جا گئے۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ آپ اپنے بیڈ سے ہلنے کی بالکل کوشش نہ کریں، آپ زیر حراست ہیں۔ میں اٹلی کی خفیہ ایجنسی FDA کا چیف ہوں۔ میں تو ٹاور میں… جی ہاں، ہم نے آپ کو وہیں سے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ٹاور کو بم سے اڑا کر کتنا خوفناک قدم اٹھایا ہے؟ یہ کارروائی آپ کو اور آپ کے ملک کو بہت مہنگی پڑے گی۔ صرف 24 گھنٹے کے اندر اٹلی ریاست میسور پر پوری قوت سے حملہ آور ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو بھی ایک بڑے مجمع میں فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر کیپٹن راشد کے تمام حواس بحال ہو گئے اور انہوں نے فوراً کہا، دیکھیں مسٹر، جہاں تک میرا تعلق ہے تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا ہے۔ اگر میری موت کا وقت نہ ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی، لیکن ریاست میسور اٹلی کے لیے تر نوالا ثابت نہ ہوگی۔ ہمارا ملک ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے، ہمارے پاس دور مار میزائلوں کی پوری سیریز موجود ہے، اور ہمارے فوجیوں کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے، جو موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو سنجیدگی سے لیں تو دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے بچ سکتی ہے۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اٹلی کے ٹاور کی تباہی میں ریاست میسور کسی بھی طرح ملوث نہیں ہے، یہ ایک تیسری طاقت کا کام ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، لیکن یہ سب ثبوت میں صرف اٹلی کے صدر کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھی بات ہے، میں اوپر